بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك ونستعينك. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أما بعد، وروى ما أخبرنا به أبو الفضل عبد الله الخطيب بإسناده إلى أبي داود الطيالسي. أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده أوس بن حذيفة قال: قدمنا وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل الأحلافيون على المغيرة بن شعبة، وأنزل المالكيين قبته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيحدثنا بعد العشاء الآخرة حتى يراوع بين قدميه من طول القيام، وكان أكثر ما يحدثنا اشتكاء قريش. يقول: كنا بمكة مستضلين مستضعفين، فلما قدمنا المدينة انتصرنا من القوم، وكانت زجاج الحرب لنا وعلينا، واحتبس عنا ليلة عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، ثم أتانا فقلنا: يا رسول الله، احتبست عنا الليلة عن الوقت الذي كنت تأتينا فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه طرأ علي حزبي من القرآن، فأحببت أن لا أخرج حتى أقضيه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے اوس بن حذیفہ الثقفی، قبیلے بنو ثقیف کے تھے۔ یہ قبیلہ طائف کے اندر تھا، طائف کا مشہور معروف قبیلہ۔ ان کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی جا رہی ہے۔ میں پہلے حدیث پاک کا خلاصہ بیان کر دوں، پھر اس کے بعد قبیلے بنو ثقیف کی تھوڑی سی تفصیل آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یہ اوس بن حذیفہ الثقفی یوں کہتے ہیں، سن ہجری 9 میں جو عام الوفود تھا، عام الوفود ہمارے طلبہ سمجھتے ہیں، 8 سال تک تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود لوگوں کے پاس جا جا کر اکیلے یا جماعت کی شکل میں جا جا کر ایمان کی اسلام کی دعوت دی، ایمان و اسلام کی دعوت دی۔ لیکن 8 سال کے بعد پھر معاملہ اللہ رب العزت نے کشادگی کر دیا۔ اب لوگ آتے تھے اور ایمان میں داخل ہوتے۔ پہلے یہ تھا کہ آقا جاتے تھے اور ایمان میں داخل کراتے تھے۔ اب فتح مکہ ہو گیا، اب کے بعد سن ہجری 9 جو آیا، اس سن ہجری 9 میں لوگ آتے تھے اور ایمان میں داخل ہوتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں عام الوفود۔ عام یعنی عین کے ساتھ، یہ گرمی کے زمانے میں وہ عام نہیں سمجھ لیتے، تو عام یعنی جو ہے ساتھ، اور وفود یعنی جماعت، جماعتوں کا ساتھ، لوگ جماعت کی شکل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں۔ تو وہی مکہ معظمہ سے سامنے کو جو سٹی ہے جس کو طائف کہا جاتا ہے، اس طائف کی سٹی کے حضرات بھی نبی جی کی خدمت میں پہنچے۔ اور جب یہ قبیلہ پہنچا، پورا قبیلہ نہیں آیا، قبیلے کے چند منتخب افراد، گیسٹ جسے کہتے ہیں، ایک نمائندے، اس کو وفد کہا جاتا ہے۔ تو یہ بااثر لوگ آئے، اس میں بھی 2 خاندان کے لوگ تھے، ایک مالکی اور ایک احلاف۔ تو اس حدیث میں جو نقل کیا اس میں یہ پیش کروں کہ
کہ مالکی حضرات کو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد میں ٹھہرایا، لیکن احلاف ان حضرات کو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر ٹھہرایا۔ میں یہاں اس حدیث میں جو ہے اس اعتبار سے بات بول رہا ہوں، تو گویا قبیلے بنو ثقیف کے جو افراد آئے تھے وہ دو میں ڈیوائڈ ہوئے۔ ایک کو تو حضرت مغیرہ نے اپنے گھر ٹھہرایا، اور سوال یہ پیدا ہوگا کہ مغیرہ نے کیوں ٹھہرایا؟ سارے صحابہ میں کسی نے نہیں، انہوں نے کیوں ٹھہرایا؟ اصل میں مغیرہ ابن شعبہ یہ بھی طائف کے قبیلے بنو ثقیف کے آدمی تھے۔ مغیرہ ابن شعبہ ثقفی، تو ظاہر بات ہے اپنے خاندان کے آدمی، لہٰذا انہوں نے اپنے گھر پہ ٹھہرایا۔ اب یہاں پر یہ صحابی اوس بن حذیفہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو تو جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ٹھہرایا مسجد میں بھی قبے میں ٹھہرایا۔ قبے سے کیا مراد ہے؟ تفسیر جو میں نے دیکھی اس سے مطلب یہ ہے کہ مسجد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ تھا، تو مسجد اور حجرے کے درمیان کوئی ایسا گنبد والا جو حصہ تھا، وہاں پر ان لوگوں کو ٹھہرایا گیا۔ بہرحال اب ہوتا کیا تھا وہ سمجھنے جیسی بات ہے۔ ہم لوگوں کو تو یہاں مہمان کے طور پر رکھا، مگر آقا جو رحمت للعالمین تھے صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ہمارے پاس تشریف لاتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد تشریف لاتے تھے، باقاعدہ ہمارے ارادے سے آتے تھے اور آ کر ہم سے لمبی چوڑی باتیں کرتے تھے۔ پہلے ہی داستانیں، آقا تو ہجرت کر کے آ گئے تھے، ہجرت سے پہلے کی ساری داستان، سارا چوپڑا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کھول کر ان کے سامنے کہ جی 13 سال ہم نے وہاں گزارے تو ایسا بھی ہوا، ایسا بھی ہوا، ایسا، اور ایسی لمبی لمبی باتیں ہوتی تھی۔ ہم لوگ تو بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ کھڑے کھڑے لمبی بات کرے تو پھر آدمی کے پاؤں میں درد بھی پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا حتی یراوح بین قدمی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے دونوں پاؤں کو جو ایک کے بعد دوسرے کو راحت پہنچاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ کھڑے کھڑے تھک جانے کی وجہ سے کبھی ایک پاؤں پر وزن دے دیا، دوسرے کو ڈھیلا کر لیا کہ وہ تھوڑی سی راحت پا لے، اور پھر کبھی اس راحت یافتہ جو ہے وہ پاؤں کو اس کے اوپر سہارا دیتے تھے، دوسرے کو اللہ کے نبی علیہ السلام ڈھیلا کر دیتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ لوگ عملی اور پریکٹیکلی طور پر جو سمجھتے ہیں وہ کھڑے کھڑے پھر پاؤں درد ہونے لگے تو ایک پاؤں کو وزن دے دیتے، دوسرے کو ڈھیلا کر دیتے، تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسا کرتے تھے۔ حتی یراوح بین قدمی من طول القیام، لمبا کھڑا رہنے کی بنیاد پر۔ اور اکثر و بیشتر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے ساتھ تو بات کرتے تھے تو اس میں قریش کی شکایت، یہ قریشیوں نے ایسا کیا، قریشیوں نے ایسا کیا، قریشیوں نے ایسا کیا، یہ باتیں ہوتی تھی۔ اور یہ فرمایا بس کیا بتائیں، ہم تو مکہ معظمہ میں بہت ذلیل تھے، کنا بمکہ مستذلین مستضعفین۔ آج کے تراویح کے پارے کے اندر وہ آیات آئی جس کے اندر مستضعفین کا ذکر ہے کہ نہیں؟ تو کہا مکہ معظمہ میں تو گویا ہماری کوئی ویلیو نہیں تھی۔ اور ظاہری بات ہے، میں گزشتہ میں بتایا تھا یہ عقبہ بن معیط نے میرے آقا کی جو ہے کندھے پہ لا کر وہ اوجڑی کو ڈال دیا، سمجھے؟ جب جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب کچھ پھر بول دیا، بلکہ وہاں کی عورتیں، بعض بدماش قسم کی عورتیں تھیں، وہ محمد کی جگہ پر مزمم بولتی تھی، والعیاذ باللہ۔ محمد کا مطلب وہ جس کی لوگ تعریف کرے، اور مزمم کا مطلب وہ جس کی لوگ برائی بیان کرے۔ محمد کا الٹا مینس، فرمایا یا محمد نہیں یا مزمم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے تکلیف پہنچائی جائے، صحابہ کرام بھی پریشان، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لنا بمکہ مستذلین مستضعفین۔ لیکن ہاں بات مکہ معظمہ کو جب چھوڑا، اللہ پاک نے فضل فرمایا، ہم لوگوں کو ہجرت کی اجازت دے دی، مکہ چھوڑ کر مدینہ پاک آئے۔ تو اس ہجرت کے بعد مدینہ پاک آنے کے بعد اب جو ہے ہمارا معاملہ ذرا راحت والا ہو گیا۔ البتہ جہاں تک تعلق غلبے کا،
تو کامیابی اور شکست ہم دونوں پارٹیوں میں آدھی آدھی ہو گئے. کبھی مکے والے جیتے ہم ہارے، کبھی ہم ہارے وہ جیتے، کبھی ہم جیتے وہ ہارے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا. میدان بدر میں تو ایمان والے ہی کامیاب ہوئے تھے، البتہ احد کے اندر معاملہ تھوڑا سا الٹ گیا تھا. یہ اور بات ہے کہ ہمارے علماء اس میں بھی پھر کچھ دوسری باتیں بیان کرتے ہیں، سمجھیے. ہاں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا پھر تو زور اور طاقت کس کا پلہ بھاری، اس میں تو جو ہے ہم دونوں بالکل برابر آدھے آدھے ہو گئے. اس کو تعبیر کیا کس کے ساتھ؟ حدیث پاک میں فرمایا اس کے بعد تو لڑائیاں ڈول بن گئی. لڑائیاں کیا بن گئی؟ ڈول. ہاں اس کے بعد تو لڑائیاں ڈول بن گئی. کیا مطلب؟ کنویں پر آپ نے دیکھا ہوگا کنویں کے اوپر جب ڈول ہوتا ہے نا، ڈول ہوتا ہے تو پہلے زمانے کے اندر، ابھی تو جو ہے اپنا خود ڈول لے کے جاتے ہیں، وہ بھی دیہاتوں کے اندر. اب تو دیہاتوں میں سے بھی یہ سارا سلسلہ ختم. وہ پہلے کے بھی کسی زمانے کے اندر اس طرح سے ہوتا تھا. یا ہمارے نئے جنریشن کو تو سمجھانے کے لیے تو لمبا چوڑا کھولنا پڑے، سمجھے. ہاں تو پہلے زمانے کے اندر کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے جو جاتے تھے تو سب فقط اپنے مٹکے لے کر آتے تھے، اور اجتماعی خرچے کے ذریعے سے ایک ڈول خرید لیا جاتا. وہ ڈول وہیں پہ رہتا تھا، اور وہ ڈول رسا وہاں پر. اب جس کی بھی جب پانی بھرنے کے لیے آوے تو جس کی باری ہو تو وہ اس ڈول کو لے کر اپنا پانی بھرے، اپنا پانی بھرے. اب ظاہری بات ہے کہ 10 آدمی کھڑے ہوئے تو وہ ڈول پہلے نمبر پر جو ہوگا اس کے پاس، پھر اس کا بھر جائے گا تو دوسرے کے پاس، پھر اس کا بھر جائے گا تیسرے کے پاس. تو جس طریقے سے وہ ڈول الگ الگ لوگوں کے پاس آتا ہے، فرمایا کامیابی بھی اہل مکہ اہل مدینہ، یعنی کہ مسلمان اور کافر ان دونوں کے پاس الگ الگ ٹائم میں یہ جو ہے کامیابی کا ڈول لڑکتا رہتا تھا. کبھی ہم کامیاب ہوتے تھے، کبھی وہ کامیاب ہوتے تھے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا. مجھے حدیث سمجھانی ہے، اس وجہ سے میں یہ بات ہوتا ہے. یہ اوس بن حذیفہ ثقفی یوں کہتے ہیں روزانہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام عشاء کی نماز کے بعد ہمارے پاس آئے اسی جگہ پر. یہاں پر بات کریں نا، بات میں سب سے زیادہ یہ بات کریں کہ قریش وہ تکلیف ہو جائے بس. اور یہ آنے کا گویا کہ ٹائم روزانہ کا نگی ہو گیا تھا کہ اس ٹائم پہ آئے. وہ ہمارا گھڑی کا نہیں تھا، لیکن اندازے سے یہ ہے کہ نماز کی اتنی دیر کے بعد ہمارے یہ معاملات ختم ہونے آقا آئیں گے. تو روزانہ اسی ٹائم پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لاتے تھے. مگر ایک دن ایسا ہوا، سننے جیسی بات ہے، آج کے سبق میں یہی بات میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں. ایک دن ایسا ہوا کہ روزانہ جس وقت پر آقا تشریف لاتے تھے اس وقت پر نہیں آیا، بلکہ ذرا تاخیر ہو گئی. احتبس عنا اللیل عن الوقت الذي كنت تاتينا فيه. ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام لیٹ ہو گئے رات کو اس وقت سے جس وقت میں کہ آقا تشریف لاتے تھے. ہم لوگ پریشان کیا بات ہے، آج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے. اور ظاہری بات ہے اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی تھے بھائی، سمجھے. نبی کی زیارت، نبی کی ملاقات کے لیے تو ہر کوئی تڑپ ہے. یہاں روزانہ نبی نے خود ہی سے، ہم نے تو مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن خود ہی سے ٹائم دیتے تھے، خود ہی سے تشریف لاتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم. ہر بڑوں کے یہاں پر ٹائم لینا بہت بھاری پڑ جاتا ہے، لیکن یہاں تو اللہ کے نبی سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ٹائم دیتے. ہاں جملہ یہاں پر رہ کر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. نبی جی کسی کا ہاتھ پکڑ لے، نبی جی کسی کو ٹائم دے دے، وہ ایک بہت بڑی سعادت سمجھی جاتی تھی. اس کو آپ فقط ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیں. عصر مغرب کے درمیان کا ٹائم جو تھا نبی جی کا، روزانہ عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بندھا ہوا تھا. کن کے لیے؟ ازواج مطہرات کے لیے. اور کتنی بیگمات تھی؟ 9 ایک ساتھ. اور اس عصر اور مغرب کے درمیان سب کے یہاں پر وہ بالکل مساوی یعنی برابر وقت دیتے تھے. ان کے یہاں 5 منٹ تو دوسری کے یہاں پر بھی 5، تیسری کے یہاں پر بھی 5، چوتھی کے یہاں پر بھی 5. بھلے گھڑی کی گھڑی نہیں تھی لیکن اندازے کے ساتھ آپ بالکل بیانی، جس ایک کو جتنا وقت دیا دوسری کو بھی اتنا ہی وقت دیا. مگر ایک دن ایسا ہوا
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ، ان کو یہاں میکے میں سے شہد آیا تھا. کیا آیا تھا؟ شہد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا. پھر آقا کو شہد بہت، اور ساری عورتیں جو تھی وہ یہ دیکھتی رہتی تھی کہ اثر کے بعد جو مجھے جو ٹائم دیا وہ میرا جتنا ٹائم ہے اتنا ٹائم پہ پہنچے کہ نہیں پہنچے گی. سمجھ رہا سب بالکل. اب حضرت حفصہ کے یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد اپنی باری کے مطابق یا اپنے جو نظام کے مطابق جب تشریف لے گئے تو حفصہ کے یہاں پر جب پہنچے تو حضرت حفصہ نے یہ سوچا میرے آقا کو شہد بہت پسند ہے، لا ذرا میں شہد پلا دو. معلوم نہیں میری رات والی باری تو کب آئے گی، ذرا میں اپنے آقا کو شہد پلا دوں. آقا کو شہد بہت پسند تھا، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب العسل والحلوہ. آقا کو شہد اور میٹھی چیز پسند تھی. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں شہد گھر میں بھرا ہو رہے ہیں اور پھر چاٹتے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب العسل والحلوہ، آقا کو شہد پسند. تو اب آقا نے پینا شروع کر دیا. ظاہری بات ہے پینے میں لگے تو روزانہ کا جو نکی ٹائم تھا تو اس کے مقابلے میں ذرا زیادہ وقت لگ گیا. کہا حفصہ کے یہاں، حفصہ کے یہاں ٹائم زیادہ گیا کہ ادھر ساری ہے باقی ازواج اوپر نیچے. کیا بات ہے، اس کو سب سے زیادہ اما عائشہ پریشان. کیا بات ہے، اس کے یہاں اتنا ٹائم دے دیا. ارے دیکھ تو صحیح، اس کے یہاں ٹائم کیوں اتنا زیادہ دے دیا. حفصہ کے یہاں باہر نکال کے لیے آئی. وہ تو حفصہ کے یہاں پہ شہد آیا ہے نا تو وہ شہد پلانے بیٹھ گئی تھی. سمجھے، شہد پلانے بیٹھ گئی تھی. اب جو چڑھی دونوں سب چڑھی، فرمایا یہ تو چالاکی کر رہی ہے، روزانہ شہد پلائے گی اور روزانہ شہد پلائے کے ٹائم زیادہ لے گی. سمجھے، تو چلو اپنے نہ رہے بانسری نہ بجے بانسری، یہ شہد کا کانٹا نکال دیتے ہیں. سمجھے، شہد کا کانٹا جو نکال دیتے ہیں. تو انہوں نے پوری ایک پلاننگ کھیلی. پلاننگ کیا کھیلی معلوم ہے؟ شہد میں شہد مکھی وہ تو الگ الگ جگہ سے رس لا کر چھتے میں بھرتی ہے. خوشبو والے درخت سے بھی چوس کر لا کے بھرے، بدبو والا یا کڑوا وہاں سے بھی لا کے بھر دے. تو عرب میں ایک بدبودار پودا ہوتا تھا جس کو مغافیر کہتے ہیں. مغافیر. تو انہوں نے بڑھاوٹ کی، 3-4 نے پلان کھیلا. اما عائشہ نے، سودا نے 2-4 نے پلان کھیلا. فرمایا دیکھ اب جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام تو تیرے پاس آوے نا تو یہ کہہ دینا اللہ کے رسول کا مغافر کھا کے آئے. جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کو شہد پسند تھا وہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلیم کو بدبو والی چیز سے نفرت تھی. بدبو والی چیز سے نفرت تھی. تو میرے آقا کو وہ شہد سے ہٹانے کے لیے کتنا پلان کھیلا انہوں نے. کیا کہا؟ ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ وہ شہد کھا کے پینے بیٹھے، بلکہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مغافر کھا کے آئے. مغافر کا نام سننا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام چھڑ جائیں. آقا یہ کہیں گے نہیں یار مغافر تو میں نے نہیں کھایا، لیکن میں وہ حفصہ کے یہاں پہ شہد پی کے آیا تو ممکن ہے وہ شہد میں شہد مکھی نے مغافر والا جو بدبودار پودا اس کا رس اس میں مکس کر دیا ہو اور وہ بدبو کا مجھے احساس نہ ہوا ہو اور تم لوگوں کو احساس ہوا ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس یہ پلان کھیلا. تو لکھا یہ کہ عائشہ کے بعد آقا فرما یہ تشریف لے گیا. فرمایا اللہ کے رسول مغافر کھا کیا؟ فرمانے میں تو مغافر بھی کھایا، لیکن ہاں میں نے حفصہ کے یہاں پہ شہد پیا، ممکن ہے اس شہد میں مکھی نے جو ہے وہ مغافر میں سے چوس لیا ہو. لیکن دیکھ کسی کو کہنا ہو، سمجھے کیا کہتے ہیں، کسی کو کہنا ہو اب کے بعد میں اس کے یہاں شہد نہیں پیوں گا. تو اپنا جو کام تھا اس کا ہو گیا، ان کا جو کام تھا وہ ہو گیا. یہ قصہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ تو بڑا دلچسپ قصہ ہے. بخاری شریف کے اندر اتنے بڑے پیج والی کتاب نے اس میں سمجھے کہ 1 صفحے 1.5 صفحے کا یہ قصہ ہے. اس کو میں نے شارٹ میں آپ لوگوں کو سمجھا دیا. اس واقعے کو سمجھا کر میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو روزانہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ملنے جلنے والی اور 7 دن میں یا 9 دن میں 1 رات یا 1 دن پورا کا پورا جن کا باری کا ہوتا تھا وہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ٹائم پانے کے لیے کس طرح اوپر نیچے ہوتی تھی. سمجھے، یہاں
حفصہ کے یہاں پر لیٹ ہو گئے تو اس پر اوپر نیچے سمجھے کے لیے ساری ہو گئی. تو ظاہری بات ہے دوسرے لوگوں کے یہاں تو کتنی قدر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو ٹائم دے رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب اللہ کے رسول کی محبت کے بھوکے تھے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی نبی کی محبت عطا فرمائے. آمین. اس کے لیے دعا پڑھنی چاہیے. نماز کے بعد ایک دعا پڑھنی چاہیے. کون سی دعا؟ وہ کبھی جو میں نے سکھائی تھی نیکی کے لیے، اسی میں ہے آگے چل کر. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اسی میں آگے چل کر اللہم انی اسألک حبک وحب رسولک وحب عمل یقربنی الی حبک. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت چاہتا ہوں، رسول اللہ کی محبت چاہتا ہوں، ہر اس عمل کی محبت چاہتا ہوں جو عمل مجھے تجھ سے قریب کر دے. وحب عمل یقربنی الی حبک. تو یہ صحابہ جو چند دن کے مہمان بن کر آئے تھے اور آقا نے ان کو بالکل صحیح جگہ پہ ٹھہرایا تھا، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ روزانہ آقا آتے تھے اور قریش کی داستان سناتے تھے. ایک دن لیٹ ہو گئے تو ہم لوگ انتظار کرنے لگے. نہ جیسے ہی تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ احترست الليلة عن الوقت الذي كنت تأتينا فيه. روزانہ جس وقت پہ آتے تھے آج اس میں تاخیر ہونے کی آخر کیا وجہ ہے؟ سمجھے آخر کیا وجہ ہے؟ میرے آقا نے جو سنایا فرمایا بھائی آپ نے سوال تو صحیح کیا، بتاؤ. إِنَّهُ طَرَ عَلَيَّ حِزْبِي مِنَ الْقُرْآنِ. روزانہ قرآن مجید پڑھنے کا خاص ایک نکی میرا نصاب اور کوٹھا ہے. اتنا پڑھنا اور پڑھنا، سمجھے؟ روزانہ کے پڑھنے کی میری ایک خاص مقدار ہے کہ میں روزانہ اتنا پڑھتا ہوں، سمجھے؟ تو آج اصل میں بات یہ ہے کہ وہ میرا حصہ میں دن بھر میں اپنے دوسرے ناپیڑا سے پڑھ پایا تھا، رہ گیا تھا. تو میں نے آج ارادہ کیا کہ جب تک کہ میرا وہ معمول قرآن مجید کی تلاوت کا وہ ختم نہ کر لوں وہاں تک تمہارے پاس آنے کو میرا دل گوارا نہ کیا. فَإِنَّهُ طَرَ عَلَيَّ حِزْبِي مِنَ الْقُرْآنِ. قرآن مجید کا پڑھنے کا حصہ میرے لیے رہ گیا تھا. فَأَحْبَبْتُ لِهَذَا میں نے مناسب سمجھا اللہ اخرج میں نہ آؤں تمہارے پاس حتی اقضیہ ہو، جب تک کہ میرا اپنا نصاب اور اپنا معمول میں پورا نہ ہو. بس یہی ایک بات آج مجھے آپ لوگوں کو سمجھانی ہے، آگے چل کر حدیث میں پوری کر دوں. اس میں یہ ہے کہ حضرت عوف بن حذیفہ ثقفی یہ کہتے ہیں ہم لوگ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام روزانہ کتنا پڑھتے تھے ہم کو معلوم نہیں تھا. تو ہم نے صبح جب ہوئی آقا کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی. صبح جب ہوئی تو ہم نے ساتھیوں سے صحابہ سے پوچھا بھائی روزانہ اللہ کے نبی علیہ السلام کتنا پڑھتے ہیں؟ کیف تحذبونہ؟ تو فرمایا روزانہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک منزل پڑھتے ہیں. کتنے؟ ایک منزل. گویا 7 دن میں ایک کلام پاک ختم. اس کی یہاں پر تعبیر کی ہے ثلاث و خمس و سبع و تسع و 11 و 13 و حزب المفصل. یہ 7 کڑیاں ہیں. پہلی منزل 3 سورتوں کی لہذا ثلاث. وہ پہلی منزل کہاں سے کہاں تک ہے؟ سورہ مائدہ تک ہے نا. تو سورہ مائدہ تک میں کتنی صورتیں ہوگی؟ بقرہ، آل عمران، نساء. لہٰذا کہہ دیا ثلاث. دوسری منزل کہاں تک ہے؟ یونس تک ہے نا. اور وہاں یونس تک مائدہ سے لے کے یونس تک 5 ہوتی ہے، لہٰذا وہ خمس. اور پھر تیسری بنی اسرائیل تک، لہٰذا فرما دیا سبع. تو میرے آقا روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے. یعنی مطلب یہ ہے میرے بھائیوں 7 دن میں ایک کلام پاک جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم فرمایا کرتے تھے. یہ ہے حدیث جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے. میں اب آپ لوگوں کو یہ تو حدیث پاک کا خلاصہ پیش کیا. 2-3 بات کی تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. گھبرانا مت، ٹائم میں زیادہ لے لیتا ہوں لیکن یہ حدیث پاک ہے اور آپ لوگوں کی دلچسپی رہتی ہے، اس لیے وقت بعد میں میرے دل کو بھی تھوڑی سی یہ لگتی ہے کہ یار میں نے وقت زیادہ ہی لے لیا. سمجھے خاص طور پر اثر تو زیادہ ہی احساس ہو جاتا ہے کہ آگے سے باہر ہو کے پھر ڈھونڈتا لیتا ہوں تو آپ لوگوں کی طرف پڑھ کے چلو یہ جلدی سے مضبوط ختم ہو جائے. معلومات ہو، دینی معلومات ہو، نہ معلوم کون سی بات پر میرا تمہارا دل ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. یہاں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں قبیلے بنو ثقیف
یہ قبیلے بنو ثقیف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس پہنچے. میں نے کتاب میں جو دیکھا تو اس اعتبار سے اس کو دوسرے تیسرے نمبر کے اوپر پیش کیا. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے قبیلے بنو ثقیف کوئی ہے جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتھروں سے مار کر لہو لہان کیا. یہ وہی قبیلہ ہے. لیکن ہندوستانیوں دوسرا ایک جملہ میرا سن لو. ہندوستان میں ایمان اور اسلام کا پرچم جو لہرایا ہے وہ اسی قبیلے بنو ثقیف کے صدقے ہے. اسی قبیلے کی وجہ سے قبیلے ثقیف کے 3 صحابہ عثمان بن الحکم الثقفی سمجھے یہ اور ان کے 2 بھائی یہ تینوں نے مل کر سن ہجری 15 کے اندر جو ہے وہاں سے قافلہ روانہ کیا تھا اور ہندوستان کے اندر پہنچا. اس کی پوری تفصیل ہے. اور پھر محمد بن قاسم الثقفی انہوں نے تو پھر چپے چپے پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا. یہ قبیلے بنو ثقیف ہے. ایک طرف ہم یہ داستان دہراتے ہیں اور ہندو یہ کتنے کم وقت ہوگی کتنے ناقص ہوگی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنا مارا کیا بدنام ہے. میں جب بخاری شریف پڑھاتا ہوں تو ایک لفظ آتا ہے کہ میرے آقا جب تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن نبوی 7 میں تشریف لے گئے. ہجرت کے 5 سال قبل چچا کا انتقال ہو گیا تھا, اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تھا. آقا گویا اسباب کے درجے میں بے سہارا تھے. اسی لیے اس وقت کی دعا میں اسباب کا تذکرہ آقا نے کیا. بے سہارا تھے اور آقا دھرا کچھ یہ کہ بھئی مجھے کوئی ساتھ دینے والا ملے. چچا بھی گیا نہیں, بیوی بھی گئی. سمجھے اس امید کے ساتھ طائف کا سفر کیا. طائف بہت سرسبز و شاداب علاقہ ہے ماشاءاللہ. وہاں کچھ حضرات گئے ہوں گے, دیکھا ہوگا پہاڑی کے اوپر بہت بالکل کولڈ علاقہ ہے اور سرسبز و شاداب ہے. اطراف و جوانی میں کہیں پر بھی کچھ اتنا دکھتا نہیں ہے. جو سب مارکیٹ میں آتا ہے سبزی نے میوے وہ سب وہیں سے آتے ہیں. بلکہ جب طائف میں جاتے ہیں طائف کی مسجد کے بعد نماز سے باہر جاوے تو انگور نے سبزی نے بھاجی یہ سب آپ پہ لاری والے بکتے بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام امید لے کر گئے تھے اور وہ 3 سرداروں کے پاس, ایک کا نام تھا عبد یالئی, دوسرے کا نام مسعود, تیسرے کا نام حبیب. مسعود, حبیب اور عبد یالئی یہ 3 کے پاس گئے تھے اور یہ سمجھانے کے لیے ایمان قبول کر لو تاکہ اگر یہ اسلام قبول کر لے تو یہاں سے لے کر مکے والے کو کنٹرول کرنا آسان. لیکن یہ ایمان تو کیا قبول کرتے, انہوں نے اس وقت بعد میں ایمان لایا. اس وقت کیا جملہ استعمال کے معلوم ہے؟ ایک نے کہہ دیا تیرے جیسا اگر اللہ نے رسول بنا کر بھیجا تو میں خانہ کعبہ کے سامنے اپنی داڑھی منڈوا دوں. تیرے جیسے بلیاد باللہ یہ جملہ کیا. دوسرے نے کیا کہا معلوم ہے؟ دوسرے نے کہہ دیا میں تو باتش کرنا نہیں چاہتا. تیسرے نے کہہ دیا کہ ارے ایسے کو اللہ پاک نے رسول بنایا, ایسے کو رسول بنایا جس کو چلنے کے لیے جس کے پاس سواری نہیں, سمجھے کوئی سردار ملا ہی نہیں کہ اس کو رسول بناتے, تیرے کو بنا دیا. ارے یار ایسا جملہ استعمال. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سفر طائف کا جو ہوا تھا وہ سفر کیسا ہوا تھا؟ پیادہ ہوا تھا, پیدل ہوا تھا. ارے اتنا تو کیا ہی. تو آقا نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی تمہیں نہ ماننا تو کوئی حرج نہیں, لیکن زیادہ شور مت کرنا. میں تو آیا تھا کہ تم لوگ سردار ہو میری بات مان لو گے, لیکن تم لوگ نہیں بات ماننے کے موڈ میں. ایک کام کرو کہ زیادہ اس کو پھیلانا مت, تاکہ میں دوسرے کو سمجھاؤں تو ان کے تو دل میں اترے. لیکن ان لوگوں نے جو جرأت ایسی کی کہ کہا نہیں ہم اپنے آدمیوں کو تمہارے پیچھے لگا دیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے بات تو نہیں مانی, نبی جی کے پیچھے اوباش یعنی چھلے ڈب کے جو نوجوان ہیں ان کو میرے آقا کے پیچھے لگایا اور انہوں نے پتھر مارے. تو کیسے مارے وہ میں بتلانا چاہتا ہوں. حدیث میں ایسا لفظ آتا ہے کہ میں کہاں جاؤں وہ مجھے پتا نہیں. اس کو میں اپنے طلبا کو اس طرح سے سمجھاتا ہوں کہ اچانک اگر کمرے کے اندر بعض مرتبہ کوئی جانور نظر آ جاتا ہے, سمجھو کہ چوہا, تو آدمی مارنے کے لیے دوڑتا تو وہ چوہا جو ہے وہ یہ کہ میں کہاں سے بھاگوں, دروازے سب بند, تو کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے. وہ اپنی استطاعت کے مطابق ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, جگہ اس کو نہیں ملتی. یہی تعبیر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اس وقت کی پریشانی کے متعلق استعمال کی جو بخاری شریف.
مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں، اپنے چہرے کے بل چاہ رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اوباش اس طرح سے پتھر مار رہے تھے، سمجھے۔ اور میرے پاس ابھی سیرت کی کتاب سیرت رسول اکرم مفکر اسلام مولانا حبیب میاں ندوی نور اللہ برکتہ کی، میں نے اس کو اٹھایا، میں نے اس کو دیکھا، اس میں تعبیر یہ تھی، اس قدر میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خون سے لہو لہان ہو چکے تھے تو وضو کرنے کے لیے جب جوتی نکالنی پڑتی تھی تو وہ تلوار جوتے کے ساتھ چپکا رہتا تھا، خون کے ساتھ۔ جیسے آپ لوگ جو قربانی کے موقع پہ کسائی لوگوں کو دیکھا ہوگا خون میں لطپت ہوتے، اس سے بھی زیادہ میرے آقا خون میں لطپت تھے۔ یہ میرے آقا کی کیفیت تھی، سمجھ رہے ہو نا؟ تبھی تو جا کر وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طائف والی دعا پر ذرا نظر تو کرو، کیا لفظ استعمال کیا۔ فرمایا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین انت ربی۔ اے اللہ، میں تیرے دربار میں شکایت کرتا ہوں، میں کمزور ہوں، ضعف قوتی، بے سر و سامان، قلت حیلتی، لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا گیا، حوانی علی الناس، اے رحم کھانے والوں میں سب سے زیادہ رحم کھانے والا، انت رب المستضعفین، تو کمزوروں کا رب، تو میرا بھی رب، انت ربی الی من تکلنی، یا اللہ کس کے حوالے تو کر رہا ہے، الی عدو یتجہمنی، دشمن کے حوالے، جو دشمن جو ہے مجھے دبانا چاہتا ہے، ام الی قریب من لگتا امری، یا کوئی یگانہ کہ جس کے حوالے تو نے مجھے دبانے کا ارادہ کیا ہے، من لگتا امری ان لم تکن ساقطا علی، یا اللہ اگرچہ میری ایسی حالت ہے لیکن پھر بھی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، مجھے تو تیری رضا مطلوب ہے، اگر تو راضی ہے، اگر تو ناراض نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، میں تیری سمجھے جانب سے آنے والی یہ کیفیت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان لم تکن ساخطا علی، اگر آپ مجھ پہ ناراض نہیں ہے، فلا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، غیر ان عافیتک اوسع لی، لیکن آخر میں بھی تو انسان ہوں، یا اللہ میں اپنی طرف سے بول تو رہا ہوں کہ مصیبت سہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آخر میں بھی انسان ہوں، یا اللہ مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوتا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ عافیتک اوسع لی، تو اگر مجھے عافیت دے دے تو یہ میرے لیے زیادہ راحت کا سبب ہے۔ ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع لی۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا اللہم انی اسألک بنور وجہک الذی اشرقت له الظلمات، یا اللہ تیری ذات کا وہ نور جس نور کے ذریعے سے ساری تاریکیاں روشن ہو جاتی ہے، صلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، جس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کا سارا کام درست ہو جاتا ہے، اس نور کا تجھے واسطہ اس بات کا کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں من ان ینزل علیہ غضب، تیرا غضب میرے اوپر مت اتارنا، اور یا اللہ ان یحل علیہ سخط، یا اللہ تیری ناراضگی میرے اوپر نازل نہ کرنا، لک العتبی حتی ترضی، اے اللہ تیرے سامنے معذرت، تیرے سامنے معذرت، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، لا حول ولا قوت الا بک، اے اللہ طاقت نہیں ہے، بس تو ہی توفیق دے دے تو طاقت ہے۔ بڑی عجیب دعا آقا نے استعمال کی، سمجھ رہے ہو نا؟ یہ دعا تو جب طائف کے سفر میں ہم جاتے ہیں تو ٹور والے کو بھی پکڑا دیتے ہیں تو پھر لگاتے ہیں، اس وقت بڑا عجیب سننے کے لیے سبا قائم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آقا کی قربانیوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویسے ہی سمجھنے کے لیے دین نے اسلام نہیں پہنچا جہاں پر نبی نے یہ سب برداشت کیا۔ یہ دو لفظ پر غور کرو، ایک حدیث کا لفظ بول رہا ہوں، اور میں نے اس میں آپ لوگوں کو سمجھا کہ کمرے میں اگر کوئی جانور اگر اپنے کو ہاتھ میں مل جائے تو اپنے مارنے کے لیے دوڑتے ہیں، تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے کوئی ایسا بھٹکتا ہے، اس طرح سے پتھر بازی کی تو آقا پریشان کے لیے ادھر کو جاؤ ادھر ادھر بھٹکنے لگے، اور جب مفکر اسلام کی تعبیر خون اتنا نکلا کہ چپل کے ساتھ تلوے چپکنے لگے، سمجھے کیا تکلیف ہوئی۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے ایک آدھ دو کے دل میں رحم ڈالا۔ وہ مکے کے سیٹھ تھے، عتبہ اور شیبہ، ان دونوں کا طائف میں باغ تھا، سمجھے، الحمدللہ وہ باغ دیکھ کر آئے، سمجھے، عتبہ اور شیبہ یہ دونوں کا باغ تھا۔ یہ اصل مکے میں تو انہوں نے یہاں پر اپنی پراپرٹی جمائی تھی، جس طرح کہ مکے میں تو کوئی زمین ایسی زرخیز
وہاں پر زمین تھی نہیں. ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا عداس. ہاں وہ عیسائی تھا، یہ دونوں کافر تھے. تو انہوں نے دیکھا یار اپنے آدمی کو بہت پیٹا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بھی نبی کے مخالف تھے. تو کہا کہ اچھا ہوا ٹھکائے ہوئے، لیکن کچھ رحم آیا کہ چل بھائی اپنے قبیلے کا آدمی ہے، لہذا کیا کریں ذرا کچھ کھلا پلا دیں. تو اس کا انگور کا باغ تھا، انگور کا باغ. تو وہ خود آگے نہیں آئے بلکہ غلام سے کہہ دیا ذرا یہ انگور تھالی میں رکھ کر ان کو دے دو. وہ لے کر آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم سے مداحت. جب وہ انگور آئے تو انگور کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کو نہیں بھولے. میرے آقا نے انگور کا دانہ لیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کی قدر بتلانا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ جو سننا تھا تو وہ عداس سن کر کے چونکا. فرمایا آپ نے کیا کہا؟ آپ نے تو کھاتے ہوئے ایسا جملہ استعمال کیا، یہاں کبھی بھی ہم نے اس طرح کا جملہ کسی کو کھاتے ہوئے بولتے نہیں دیکھا ہم نے. یہ کیا کہا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھے یہ کوئی ہی آدمی ہمیں جو دعوت لے کر آیا شاید وہ چنگاری یہاں لگ جائے. سمجھے؟ فرمایا بھائی یہ بتاؤ تم کون ہو، کہاں کے ہو؟ عداس نے کہہ دیا میں عیسائی ہوں اور نینوا کا ہوں. عیسائی اور نینوا کا. نینوا یعنی حضرت یونس علیہ السلام والا ایریا، یونس علیہ السلام کا ایریا. تو نینوا کا نام سننا ہی تھا کہ آخر ہو تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کے سندے کے لیے علاقے کا آدمی ہے. یہ سنا تو اور زیادہ تعجب کرے. آپ اور یونس کو کیسے پہچانے؟ عرب کی اس وادی کا کوئی آدمی یونس کو نہیں پہچانتا، آپ نے یونس کو کیسے پہچان لیا؟ میں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے علاقے میں ہم نے سنا ہے کہ بہت بڑے وہ اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، آپ کیسے پہچانتے؟ اس نے میرا آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی وہ میرے جو ہے مشن کے بھائی ہیں. جس طرح سے اللہ نے مجھے لوگوں کو صحیح راہ پہ لانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اللہ پاک نے ان کو بھی بھیجا. یہ سنی تو وہ اور زیادہ گرویدہ ہوا. بس تھوڑی دیر میں وہ اسلام قبول کر گیا اور میرا آقا کے ہاتھ کو چومنے لگا. وہ دونوں بدماش وہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے تھے، دونوں سیٹ دیکھ رہے تھے. میں یہاں پر چوما چاٹنا شروع. جیسے ہی چوما چاٹی جو ہوئی تو اس نے کہا لو بھائی. وہ دونوں کہنے لگے لو بھائی. اپنا بھی نوکر ہاتھ میں سے گیا. کیا کہا؟ اپنا نوکر ہاتھ میں سے گیا. اور بہت غصے لات پیلے ہو رہے تھے. اتنے میں عداس کھلا کر ادھر کو گیا. بھائی عداس ادھر آ گئے، کیا کر رہا تو؟ ارے یہ کیا تو اس طرح سے چوم رہا تھا؟ ارے یہ تو بہت بڑی ہستی ہے، اس وقت دنیا میں ان سے بڑی کوئی دوسری ہستی نہیں ہو رہی ہے. وہ تو دونوں کٹن ہو بیٹھ تو اپنا کام. ارے وہ تو یاد وہ جملے استعمال کیے وہ ایسے ہے کہ تجھے بھی ایسا کر دے. عداس نے بات نہیں مانی لیکن عداس مسلمان ہوئے. یہی عداس تھے کہ جس وقت جب یہ دونوں کے دونوں عتبہ اور شیبہ میدان بدر میں جب جا رہے تھے تو اسی عداس نے اپنے دونوں سیٹ کو کہا تھا میں یہ سمجھتا ہوں تم جا رہے ہو اپنے قتل کی جگہ پہ جا رہے ہو، خبردار جانے سے پہلے 50 مرتبہ سوچ لو. سمجھے؟ ما تصارعان الا الى مقتلكما. تم نہیں جا رہے ہو مگر تم اپنے قتل ہونے کی جگہ پہ جا رہے ہو. یا داس نسل جائے. میں یہاں پہ رک کر آپ لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. اس پورے سفر میں کوئی مسلمان نہیں ہوا. مسلمان ہوا تو ایک ہی مسلمان ہوا طائف کا، اور وہ فقط بسم اللہ کے بیس پہ مسلمان ہوا. اس پر بسم اللہ. اور وہ بسم اللہ بھی کس وقت کی؟ کھاتے ہوئے بسم اللہ، کھاتے ہوئے بسم اللہ. میرے آقا کے طائف کے 2 سفر ہوئے تھے. کتنے سفر؟ ایک یہ ہجرت سے پہلے سمجھئے، اور ایک مکہ فتح ہو گیا تھا، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. اس وقت کتنے مسلمان ہوئے نہیں بتلانا، اس وقت لڑائی ہوئی تھی تھوڑی سی، سمجھے. لیکن اس وقت جو مسلمان ہوئے تو یہ ایک ہی مسلمان ہوا. اور بسم اللہ جب میرا آقا ہے بڑی اس پر میرے بھائیوں بسم اللہ کا اہتمام کرنا ہے. ہم لوگوں نے بسم اللہ کا اہتمام چھوڑ دیا. جب کھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ہر اچھے کام میں بسم اللہ، ہر اچھے کام میں بسم اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے.
ارے وضو کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ العلی العظیم الحمدللہ العظیم بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، بلکہ حدیث میں اگر بسم اللہ کے بغیر کا وضو ہے تو یہ سمجھو کوئی دھاڑ نہیں ماری، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ نفی کمال، لا وضو لمن لم یذکر اسم لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس وضو پر بسملہ نہ ہو وہ وضو نہیں ہے، یعنی دھاڑ مارو وضو نہیں، یہ فرمایا۔ تو تمہارا وضو تو ہو جائے گا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اللہ کی نگاہ میں مقبول ہونے کے لیے وہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے بھائی بسم اللہ کا اہتمام۔ ارے ٹوائلٹ میں جاؤ بسم اللہ پڑھو، اگر بسم اللہ کے جو گئے نے ماما نے جو حملہ جو کر دیا تو پھر کسی اور کو مت ڈانٹنا، اپنے آپ کو ڈانٹنا۔ آگے ماما نے حملہ کر دیا، وہاں پارٹی رہتی ہے سر، سمجھے، تو پارٹیاں حملہ کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے بیت الخلاء میں جاتے ہوئے جب آدمی بسم اللہ پڑھتا ہے تو یہ بسم اللہ وہاں جو گندی مخلوق ہے اس کے اور یہ استنجا کے تقاضے کے لیے جانے والے ان دونوں کے درمیان یہ بسم اللہ کی وجہ سے ہار پیدا ہوتا ہے۔ آپ سمجھئے، بس میں اپنی بات یہیں پر ختم کر رہا ہوں، اور یہ حدیث بھی گویا کہ یہ سمجھو میں مکمل کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک تو میں نے یہ قبیلہ بنو ثقیف کا پورا قصہ میں نے آپ لوگوں کو سنا دیا۔ یہاں روایتوں میں ایک چیز لکھی، یہاں طلباء علماء بیٹھے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ قبیلے بنو ثقیف یہاں پر پہنچا مدینہ منورہ میں، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کو پتہ چلا، یہ بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے، یہ قبیلے بنو ثقیف کے تھے، ان کو پتہ چلا میری قوم کے لوگ آئے، تو یہ آگے بڑے فرمان اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے کہ آپ ان کو میرا مہمان بنا دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی بہت خوشی سے مہمان بنا، تمہارے قوم کے لوگ ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے، سننے جیسی چیز ہے، اصل بات یہ ہے کہ اگر تمہارے گھر پہ رہو گے، یہ تمہارے گھر پہ رہیں گے تو سوائے مہمانی کے طور کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں مسجد میں رہیں گے تو بار بار قرآن کی آواز جائے گی، اور یہاں مسجد میں جو ماحول ہوتا ہے نماز کا وہ دیکھیں گے، اور تمہاری قوم جو ہے وہ کفر و شرک میں بہت کٹھا ہے، تو قرآن کی آواز بار بار پہنچے گی، نماز دیکھی اور باتیں سنے گی، تو اس کی وجہ سے ان کا مزاج بنے گا، مہمانی تو بعد میں بھی ہو جائے گی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بات سمجھ لی، فرمایا جی اللہ کے رسول پھر تو آپ جو کہیں وہ، اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد میں بھی امپورٹ جگہ پر ان لوگوں کو رکھا۔ وہ تو جو وہاں پر جو ہے دیکھا ہوا جو آدمی ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے، وہ امپورٹ جگہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ چبوترے والی جگہ وہاں رکھا، اس لیے کہ وہ چبوترے والی جگہ کے اوپر کون تھے، وہ قرآن مجید پڑھتے رہنے والے صحابہ تھے وہاں پہ۔ اس سے پتہ چلا ماحول دیکھ کر جو اناڑی میں انگوٹھا چھاپ ہو وہ بھی ماحول میں آتا ہے، وہ بھی ماحول میں آتا ہے۔ پوپٹ کو بلوانا انہیں تو جہاں زیادہ ذکر و اذکار ہوتے ہیں وہاں لگا دو، وہ لا الہ الا اللہ آٹومیٹک زندگی بولنا شروع کر دیا۔ تو ماحول میں آدمی رستا ماشاء اللہ، ماہ مبارک میں اللہ پاک ماحول بنا دیتے ہیں نا۔ ایک تو آپ گھر پہ بھی بیٹھ کے تلاوت کر سکتے ہیں، نفلی نماز وغیرہ تو نہیں، لیکن وہاں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ذہن منتشر بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں الحمدللہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اپنے اپنی تلاوت، گاؤں کے لوگ، ایک تو معتکفین رہے، گاؤں کے لوگ آ کے ماشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں، ماحول بنتا ہے، سمجھے، طلباء آتے ہیں، علماء آتے ہیں اور علماء کی تلاوت کرتے ہیں۔ سبھی ساتھیوں سے میں کہتا ہوں اپنا سمجھے رمضان مبارک گزارنے کے لیے اپنا ایک بڑا حصہ مسجد میں لگاؤ، مسجد آباد نظر آئے، مسجد آباد نظر آئے۔ ارے یار 11 مہینے میں نہیں تو کم از کم اس ایک مہینے میں تو ہو، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجد کو آباد کرنے والا وہ در حقیقت ایمان والا ہوا کرتا ہے، سمجھ رہے؟ تو سب رہو گے نا انشاءاللہ۔ فجر میں گلی بہت کرتی ہے، ہاں یار تو نوٹس برابر لیتا ہے، میں بہت نوٹس لیتا ہوں، اس لیے کہ میں سمجھے فقط واعظ نہیں ہوں، سمجھے، میں فقط صوفی صاحب نے پڑھانے والا شکشک، اور وہ شکشک جو ہوتا ہے نا وہ سب نوٹ کرتا رہتا ہے، کون ہے کون نہیں، کس کی سمجھے کی کون کتنی دلچسپی لیتا ہے، مطلب وہ پڑھانے والا سب مائنڈ بہت کرتا رہتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ فجر پہ گلی زیادہ لگ جاتی ہے، فجر میں بھی گلی لگانی چاہیے،
خیر نیند کا تقاضا ہو تو آپ جا بھی سکتے ہیں، کوئی زبردستی نہیں، لیکن تھوڑا اپنے آپ کو سمجھے کہ نہیں لگاؤ یار یہاں مولوی آیا ہوا ہے تو چلو 5-6 دن ان کے ساتھ ذرا وصول کر لیتے ہیں، تو تھوڑا اپنے آپ کو ہمت یہ کرنا چاہیے سمجھے۔ اور پھر عشاء کے وقت میں بھی درود پاک کی مجلس، مسائل کی مجلس، ماحول ہے، 2-4 باتیں آپ کو مجھے سیکھنے کو ملے گی، ہاں 2-4 باتیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ ان باتوں کو لے جا کر کے اپنے بہن کو اپنی ماؤں کے سامنے رکھو، سامنے یہ بات ہوتا ہے، آج یہ بات ہوتا ہے، ماحول بنے گا سمجھے، بہت ضروری ہے ماحول بنانے کی۔ کل 2 حضرات آئے تھے، ان کے سامنے ہم نے یہی بات رکھی سمجھے کہ مزاج بنانا بہت ضروری ہے، ورنہ لوگ ایمان سے باہر نکل رہے ہیں۔ ایک آدمی نے ہم سے سوال کیا، لوگ ایمان سے باہر کیوں نکل رہے ہیں، ایمان سے باہر کیوں نکل رہے ہیں؟ میں نے کہا ایمان سے باہر اس لیے نکل رہے ہیں جب سے دنیا کو اہمیت دے دی، جب سے دنیا کے اسکولوں کے اور کالجوں کو اہمیت دے دی، اس وقت سے یہ بات سمجھے۔ میں بولا تیکھا تو لگے گا آپ کو، کچھ سمجھے کہ طبقہ ہمارا وہ کالجوں کی طرف سمجھے کہ بہت زور دے رہا ہے، لیکن میری تو چال الٹی ہے۔ ٹھیک ہے ضرورت کے مطابق تم یہ کرو، لیکن پراتھمکتا یعنی مقدم جو رکھنا ہے وہ تو مدارسی کو، یہی پر لیکن میرے تمہارا ایمان محفوظ رہنے والا ہے۔ اور آخری بات وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا میں تمہارے پاس لیٹ اس لیے آیا، میرا روزانہ کا معمول ہے، میرا روزانہ کا معمول میرا کھانا نہیں پڑنا چاہیے، سمجھ رہے، چھوٹنا نہیں چاہیے۔ عشاء کے بعد میں آج اپنے دوسرے مشاغل کی وجہ سے میں اپنا یہ معمول پورا نہیں کر سکا تھا، لہٰذا وہ پورا کرنا میں لگا تھا، پورا ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ایک معمول بنائے ہوئے تھے تلاوت کے لیے، تو ہم لوگوں کو بھی رمضان میں تلاوت کے لیے ایک معمول بنانا چاہیے، بناؤ گے انشاءاللہ۔ اور تلاوت کے سلسلے میں سمجھو، ایک خود پڑھنا، ایک سننا، میں ہر جگہ پر بھی بول کے آیا ہوں، ایک پڑھنا ایک سننا، سمجھے، پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت۔ اسی لیے میں یہ یہاں پر ظہر کے بعد جو کرواتا ہوں میں، یہ کوئی مجلس کوئی کھانے میں جو اسٹارٹر ہوتا ہے، یہ اسٹارٹر نہیں، یہ تو توحید میں سمجھتا ہے اسٹارٹر نہیں، بلکہ یہ جو پڑھاتا ہوں عبادت سمجھ کر کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابن مسعود سے کہا، ابن مسعود قرآن پڑھنا یا ذرا سناؤ، اللہ کے رسول آپ کو قرآن میں سناؤں؟ فرمایا جی آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے سنوں، تو یہیں سے میں ثابت کرتا ہوں کہ قرآن مجید سننا بھی عبادت ہے، سمجھے۔ تو جب قرآن مجید یہاں پر پڑھا جاوے نا، اس وقت دل سے سننا چاہیے۔ بلکہ ایک چیز اور کہہ دوں، وہ پڑھنے والے جو بھی ہمارے علماء حفاظ کو رہا ہے، ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ شوق وقت میں زیادہ آیا تو وہ سمجھے کہ پچھلی والی صورتیں لو، اس لیے کہ ہر آیت پر ایک نور سننے والے کے کھاتے میں جمع ہوتا ہے۔ آپ نے امّہ تسالم لگا دی تو یہ امّہ تسالم کا ایک رکوع بھی لگا دے گا تو پورے امّہ تسالم میں 40 آیت ہے، سب کے کھاتے میں 40 آیات جمع ہو جائیں گے، سب کے کھاتے میں 40 آیات۔ تو جب بھی یہ دوپہر کو ظہر کے بعد کی مجلس میں جب قرآن مجید سنایا جائے نا، تو اس کو رسمی مت سمجھے، ایک عبادت۔ اور جو اگر معنی کے اوپر آپ یہ ذہن لے جا سکتے ہو تو معنی پر ذہن، کبھی اپنے کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، دوسرا بولتا ہے نا، اللہ پاک اپنے کو بات سمجھا دیتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرما، حضرات کو بھی نصیب فرما، اللہ ہمیں اچھا اور سچا صحیح بندہ بننے کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔